نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. واجب القدر احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کا ہمارا موضوع ہے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، آپ علیہ السلام کی انتہائی محبت کرنے والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی پیار کرنے والی جناب سیدہ آمنہ بنت وہب کا انتقال. جیسے ہم نے کل کے درس میں پڑھا تھا کہ آپ علیہ السلام 4 سال تک سیدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے اور ان کی زیر پرورش رہے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے 4 سال تک آپ کی خدمت کی. اور اس کے بعد پھر جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالے کیا حضرت آمنہ کے، تو پھر حضرت آمنہ نے آپ کی کفالت فرمائی. تو تقریباً 2 سال حضرت آمنہ نے آپ کی کفالت فرمائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہو گئی تو حضرت آمنہ نے سیدنا عبد المطلب سے اجازت مانگی اپنے ننھیال جانے کی، جو کہ مدینہ منورہ میں تھا. اور آپ کو یہ بات بھی آپ کے علم میں رہے کہ مدینہ منورہ میں ہی انتقال ہوا حضرت سیدنا عبداللہ کا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے. ان کا انتقال ہوا مدینہ منورہ میں اور وہاں پر ان کی قبر تھی. تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے تو حضرت آمنہ ان کو لے کر سفر نہیں کر سکتی تھی، آ نہیں سکتی تھی. تو یہ پورا عرصہ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے 6 سال کی عمر تک کا جتنا بھی عرصہ ہے، یہ حضرت سیدہ آمنہ نے یہ وہاں پر ہی مکہ المکرمہ میں گزارا. اور جب تھوڑا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے اور تھوڑے مضبوط جسم کے ہوئے، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ آپ علیہ السلام کی خاصیت تھی کہ آپ ہمیشہ اپنی عمر کے بچوں سے بڑے لگا کرتے تھے. تو سیدہ آمنہ نے حضرت سیدنا عبد المطلب سے اجازت مانگی کہ ایک تو میں اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ننھیال لے کر جانا چاہ رہی ہوں، میں اپنے میکے جانا چاہ رہی ہوں، اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ میں جا کے قبر کی زیارت کروں اپنے شوہر سیدنا عبداللہ کی. تو انہوں نے خوشی خوشی اجازت دے دی. تو اس سفر میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک سیدہ آمنہ تھی، اور ایک آپ کی ایک خادمہ تھی ام ایمن. یہ 3 لوگ وہاں سفر ہوئے اور پھر تقریباً 6 مہینے ان کا مدینہ المنورہ میں قیام رہا. اور ادھر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عمر میں مدینہ منورہ میں تیراکی بھی سیکھی اور مختلف چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھی. اور جب وہاں پر رہنے کے بعد سیدہ آمنہ کی واپسی ہوئی تو پھر اس واپسی کے راستے میں حضرت سیدہ آمنہ کا انتقال ہوا. اور وہ اس انتقال کی ایک عجیب و غریب ایک واقعہ ہے. جب بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے یا جب بھی میں پڑھتا ہوں اس کو تو ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. دراصل حضرت سیدہ آمنہ کا جو انتقال ہے وہ ایک ایسی حالت میں ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ضرورت تھی. کیونکہ کوئی والد کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا، والد کے بعد ایک بڑا سہارا والدہ کا ہوا کرتا ہے، پھر اس سے بڑا سہارا نہیں ہوتا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی 6 سال تھی، اور 6 سال کا یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں بچہ اپنے والدین کو پہچان رہا ہوتا ہے، ان سے محبت اس کی پختہ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس عالم میں انتقال کر جانا واقعی یہ بہت دردناک اور افسوسناک تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سیدہ آمنہ جب واپسی کا جب انہوں نے سفر شروع کیا، مدینہ منورہ سے باہر نکلے، مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے ابوا ایک بستی ہے اور یہ آج تک وہاں موجود ہے، اس مقام پر پہنچے۔ دراصل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مختلف، جیسے آج ہم اگر موٹر وے پہ سفر کر رہے ہیں یا کسی ایسی ہائی وے پہ سفر کر رہے ہیں تو مختلف جگہ پر سستانے کے لیے ریسٹورانٹس ہوتے ہیں، وہاں پر تھوڑی دیر انسان قیام کرتا ہے، وہاں پر تھوڑی دیر رکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس دور میں یہ منزلیں بنائی گئی تھی کہ مسافر صبح کو سفر شروع کرتے اور ایک منزل تک اور ایک مقام تک شام تک پہنچنا ان کے لیے ضروری ہوا کرتا تھا، اور پھر وہاں پر پہنچ کے پھر وہاں وہ قیام کرتے اور پھر اس اگلے دن سفر شروع کرتے۔ تو ابوا انہی منزلوں میں سے ایک منزل تھی۔ تو جب سیدہ آمنہ ابوا کے مقام پر پہنچی تو یہاں پر ان کی طبیعت خراب ہو گئی، انتہا درجے کا ایک درد اٹھا اور پھر ان کا انتقال ہوا۔ اور انتقال کے بارے میں جیسے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بہت تھوڑی ہے، بہت چھوٹی ہے، لیکن معلوم نہیں کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن درد کی کیفیت کو محسوس کر رہے ہیں۔ تو سیدہ آمنہ بھی اپنی بند ہوتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتی ہیں اور کبھی اپنی خادمہ ام ایمن کو دیکھتی ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ہمت کر کے اور بہت آواز کو جمع کر کے، ہمت جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سیدہ آمنہ نے کہا، کل حی میت وکل جدید بال وکل کبیر یفنی وانا میتہ ولیکن ذکری باقی وترکت خیرا وولدت طہورا۔ سیدہ آمنہ کہنے لگی ہمت کو جمع کر کے، بیٹے محمد، ہر ایک نے مرنا ہے اور ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے اور ہر بڑی چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ وَأَنَا مَيْتَةٌ، میں بھی مرنے والی ہوں، لیکن مجھے یہ اللہ کی ذات سے امید ہے، میں تو مر جاؤں گی لیکن میرا نام باقی رہے گا۔ کیوں باقی رہے گا؟ کہ میں نے ایک بہت بڑی عظیم شخصیت کو پیچھے چھوڑا ہے اور ایسے پاکیزہ شخصیت کو میں نے جنا ہے، جب تک اس کا نام باقی رہے گا میرا نام باقی رہے گا۔ یہ کہا، یہ آخری الفاظ ہیں حضرت سیدہ آمنہ کے، یہ بات کہی اور اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ اور سامعین اور سامعات، اب ذرا اندازہ کیجئے کہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا۔ اگر انتقال ہی ہونا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ مکہ المکرمہ میں یا مدینہ المنورہ میں انتقال ہو جاتا، لیکن ایسی بھٹیوں سے گزارا، ایسی بھٹیوں سے اور ایسی مشکلات سے گزارا۔ اور دراصل یہ وہ تمام مشکلات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہ لی، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے بچا لیا۔ آپ انتقال ہو گیا، یہ ابوا کا میدان ہے اور یہ سیدہ آمنہ کی قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جگہ بھی دیکھنے کی توفیق دی ہے۔ سمجھ نہیں آتی ہے یہاں پر قبر کیسے بنی، کیونکہ سیرت میں بھی یہ لکھا ہوا نہیں ہے، کیونکہ یہ سارا کا سارا چٹیل علاقہ ہے، سخت پتھریلے پہاڑ، تو یہاں پر قبر بنی۔
اور اس کے بعد حضرت ام ایمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور مکہ المکرمہ میں تشریف لے. اچھا، بیچ میں یہ واقعہ بھی ہے کہ جب یہ پہاڑ سے نیچے اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگتے ہوئے واپس اوپر تشریف لے کر گئے، اور پھر ایسے جا کر قبر سے لپٹ کے جیسے بیٹا اپنی ماں سے لپٹتا ہے، اور کہا کہ اماں تو جانتی ہے تیرے بغیر میرا کوئی سہارا نہیں تھا. ام ایمن واپس بھاگی اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا بیٹا محمد اٹھو. کہا میں نہیں جاؤں گا، میں یہاں پر ہی رہوں گا. کہا نہیں بیٹا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا علم تھا کہ یہاں پر کہانی ختم ہو جاتی. یہ دراصل ایک ماں کا مقام تھا جو حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور سامعین، ایک دوسرے مقام پر، ایک دوسری جگہ پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی ہے، ایک شخص ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا مجھے نہیں معلوم، اللہ کو علم. پھر کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا مجھے نہیں معلوم. وہ اٹھے دوسری طرف آئے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے نہیں معلوم. چوتھی مرتبہ اس طرف آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب تم ماؤں کے نافرمان ہو جاؤ گے اور ماؤں کو ذلیل کرنا شروع کر دو گے قیامت آ جائے گی. کہا کہ کاش میری والدہ زندہ ہوتی، میں اپنی والدہ کی ایسی عظیم خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، اس دوران میری والدہ مجھے آواز دیتی، میں نماز توڑ کر اپنی والدہ کی آواز پہ لبیک کہتا. ایسی عظیم ہستی اللہ تعالیٰ نے دیکھے والد سے بھی محروم کیا، والدہ سے بھی محروم کیا، بتایا کہ صرف اور صرف پالنے والی ذات اللہ کی ہے. ام ایمن نے لیا اور پھر لے کر یہ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ میں پہنچا دیا. حضرت ام ایمن جب مکہ میں پہنچی تو سامنے سیدنا عبد المطلب انتظار کر رہے. تو سیدنا عبد المطلب نے دیکھا کہ بچہ تو موجود ہے اور ساتھ خادمہ بھی موجود ہے، لیکن اس کی ماں موجود نہیں ہے. تو سیدنا عبد المطلب بھاگ کر تشریف لے کر گئے اور فوراً گھبراتے ہوئے پوچھا کہ آمنہ کا کیا ہوا، میری بیٹی کا کیا ہوا؟ حضرت ام ایمن سواری سے اتری اور رونا شروع ہو گئی. حضرت سیدنا عبد المطلب سمجھ گئے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو حضرت سیدنا عبد المطلب جہاں پر کھڑے ہوئے تھے وہاں پر ہی بیٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور آپ کے ماتھے کو چوما اور پھر زار و قطار رونا شروع کر دیا. اور پھر اس کے بعد یہ جو کفالت پہلے والدہ ماجدہ کے ذمے تھی، آپ علیہ السلام کی پرورش، ان کی کفالت پھر اس کے بعد سیدنا عبد المطلب کے ذمے ہوئی. اور حضرت سیدنا عبد المطلب نے بھی اس کا پھر خوب حق ادا کیا اور اپنے بچوں سے بڑھ کر اپنے پوتے یعنی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. اور جس طرح، حالانکہ عمر بہت چھوٹی تھی، جس طرح کسی بڑے آدمی کا اعزاز اور اس کا اکرام اور اس کی عزت کی جاتی ہے، اس طرح سے عزت کرتے تھے. بلکہ یہ بھی ہے کہ چونکہ سردار تھے حضرت سیدنا عبد المطلب، تو بیت اللہ کے قریب ان کا ایک بڑا تخت لگتا تھا اور یہ دن کو آ کے اس تخت پہ برا جمان ہوتے تھے. تو کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے قریب جا سکے.
اور ان کے جو بیٹے تھے وہ بھی سارے کے سارے وہ تخت کے نیچے بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے، وہ آ کے سیدھا تخت کے اوپر آ کر اپنے دادا کے پاس بیٹھ جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ لوگ اٹھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے اتارنے کی کوشش کی، تو حضرت سیدنا عبد المطلب نے کہا رہنے دو اس بچے کو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ بہت عظیم ہستی ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ بہت عظیم ہستی ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر اس کے بعد قبیلے کے سردار اور اس پورے یہ بنی ہاشم کے سردار آپ کے چچا حضرت سیدنا ابو طالب بنے۔ جب وہ سردار بنے تو پھر خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت سیدنا ابو طالب کی زیر کفالت آ گئے، اور حضرت ابو طالب نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بچوں سے بڑھ کر خیال رکھا۔ غربت کی وجہ سے بہت دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کے اپنے بچے وہ بھوکے سو جاتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیسے بھی ان کو انتظام کرنا پڑتا وہ کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت سیدنا ابو طالب دنیا سے تشریف لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ انہی کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 8 سال کے قریب تھی کہ مکہ المکرمہ میں قحط پڑ گیا، اور ایسا خوفناک قحط اس سے پہلے کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ جانور مر گئے اور عجیب و غریب حالات بن گئے۔ حضرت سیدنا ابو طالب چونکہ سردار تھے، لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کچھ کیجئے کہ یہ بارش ہو، ہم بڑے پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کے بارے میں کوئی انتظام کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو طالب نے رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور آ کر بیت اللہ کی پیٹھ کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لگا دیے، آپ کی پیٹھ بیت اللہ کے ساتھ لگا دی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے اور اس کو ہم بڑا عظیم اور شرف والا سمجھتے ہیں، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ یہ دعا کرنا تھی کہ اتنی بارش ہوئی کہ جس کی وجہ سے مکہ المکرمہ میں کہ ندی نالے بھر گئے اور وہ جو قحط تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ وہ عظیم عظمتوں والے اور رفعتوں والے ہمارے نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے۔ اور میرے احباب، میری سامعات اور سامعین، عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اتنے دکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان دکھوں کے بعد ہمیں اتنی آسانیاں عطا فرمائی۔ دیکھیں ہم اپنے ہاں ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے والد نے ہمارے لیے بڑے دکھ دیکھے ہیں، بڑی تکلیفیں کاٹی ہیں، اب ہم ان کا نام ہمیشہ زندہ رکھیں گے، اور جس طرح سے ہمیں وہ کہہ کر گئے ہیں اسی طرح سے ہم چلیں گے۔ تو احباب اور سامعین و سامعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو ہمارے لیے بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ بچپن سے لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات تک کتنے دکھ جو دیکھے ہیں، اور ان دکھوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہم سے مشکل حالات کو دور فرمایا۔ میری اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، جیسے ہم اپنے والد کے لیے کہتے ہیں کہ اس نے میرے لیے تکلیفیں اٹھائی، اپنی والدہ کے لیے کہتے ہیں کہ اس نے میرے لیے تکلیفیں اٹھائی، اب میں اس کو بھلا نہیں سکتا، میں بھلا نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہنا چاہیے کہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی، ہمارے لیے پس کے رہ گئے، تکالیف کے پہاڑ بڑے بڑے اور مصائب جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ٹوٹے۔ تو لہٰذا
اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہ چھوڑیں، حضور علیہ السلام کا طریقہ نہ چھوڑیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک اسوہ ہے اس کو اپنائیں۔ یہی اس سیرت طیبہ کا پیغام ہے، اور یہی ہماری کوشش ہے، اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے یہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ڈھل جائے، لہذا ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آج کا ٹاپک میں اپنا یہاں پر ہی مکمل کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت تک ہم نے پڑھ لیا۔ یہ حضور علیہ السلام کا بچپن ہے، اور آپ کی عمر ابھی تک 8 سال ہو چکی ہے، اور مختلف لوگوں نے کفالت کی، یہ آپ کے میں نے گوش گزار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند گزارشات آخر میں کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ آج کی رات لیلۃ البرات شب برات ہے، اور اس رات کو اللہ رب العالمین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی فضیلت عطا کی ہے، لہٰذا اس رات میں جو فضیلتیں اس کی ہیں اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور ہمارے گھروں میں یہ اس چیز کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، انفرادی عبادات کریں، اور گھروں میں اس چیز کا ماحول بنائیں۔ اور طریقہ کار وہ یہی ہے کہ تمام گھر والے کو ایک جگہ مختص کر لیں، اور وہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ انشاءاللہ یہ بڑی عظمتوں والی رات ہے، خوب استغفار کریں اور امت کے لیے بہت دعائیں کریں۔ جو ہم پر اس وقت ایک مشکل وقت آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت کو ہم سے دور فرمائے۔ اور جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، اگر یہ حالات ٹھیک نہ ہوئے تو رمضان المبارک کی وہ بہاریں، وہ برکتیں ہم ان سے کس طرح فائدہ اٹھائیں گے؟ تراویح کی نماز اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ تراویح کی نماز نہ ہو سکے، جمعۃ المبارک کے لیے ہم جمع نہ ہو سکیں، تو یہ بڑا مشکل ایک مرحلہ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے میرے رحیم اللہ، اے میرے کریم اللہ، اس برکتوں والی رات میں ہمیں خوب برکت عطا فرما، خوب ہم پہ رحم فرما، خوب ہم پہ رحم فرما۔ میرے رحمان اللہ، میرے رحیم اللہ، جو یہ احباب اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں خوب محبت عطا فرما۔ یا اللہ آپ علیہ السلام کی زندگی اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ جو بہت سارے احباب ہیں، خواتین ہیں جو کام کاج کو چھوڑ کر بیٹھتی ہیں، اور بہت سارے بچے ہیں جو اس سلسلے میں جڑے ہوئے ہیں، کہ اللہ تمام کا بیٹھنا قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔